سینیٹر فیصل وارڈا نے ARY ٹی وی پر 2 نکتے واضح کیے۔ پہلا یہ کہ انہیں سال بھر پہلے ہی علم تھا کہ یہ نشستیں تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی اور دوسری پارٹیوں میں بٹ جائیں گی۔ دوسرا تو کمال کا تھا، فرمایا یہ نشستیں ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جو قانون سازی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جو کرنا چاہی وہ کر ڈالی اور وہ ان نشستوں کے بغیر بھی ہوتی رہی ہے، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فیصل وارڈا کی یہ دونوں باتیں بالکل درست ہیں، مگر ان سے پارلیمنٹ اور عدلیہ کے بارے میں جو تاثر ابھرتا ہے وہ تشریح کا محتاج نہیں۔ پاکستان کے موجودہ بندوبست میں جس طریقے سے الیکشن چرایا گیا، پھر اسمبلیوں میں بٹھائے گئے لوگوں کی حکومتیں بنوائی گئی، وہ سب کچھ عدالت کے سامنے ہی تو ہو رہا تھا۔ اس وقت فائز عیسیٰ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اس شخص نے دستوری نظام کی پامالی میں پورا کردار ادا کیا۔ اس وقت عدالت کی مصلحت کوشی تو کسی صورت فراموش نہیں کی جا سکتی۔ آج اگر جج صاحبان کو ادارے کی، اپنی اور اپنے اساتذہ کی عزت کی دہائیاں دینا پڑ رہی ہیں تو اس میں بے شک ہم کم فہموں کا قصور ہوگا، مگر قانون کے دیوتا اپنے گریبانوں میں بھی تو جھانک لیں۔ عوام کا انعام تو بے زبان ہے، مگر فیصل وارڈا نے جو کچھ کہا وہ تو بانگ دہل ہے۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اس کی قوت میں مخصوص نشستیں کچھ اضافہ نہیں کر سکتی تھیں۔ اگر عام سیاسی حالات ہوتے تو یہ نشستیں پارلیمان کے اندر جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہو سکتی تھیں، مگر جس جکڑ بندی سے موجودہ نظام وجود میں آیا ہے اس میں پارلیمانی جوڑ توڑ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ البتہ خیبر پختونخوا میں وفاقی حکومت میں شامل سیاستکاروں کا گروہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تحریک انصاف کے لیے شاید بہتر ہو جائے، کیونکہ پھر یکسوئی سے یہ جماعت سیاسی میدان میں آ جائے گی، صوبائی حکومت کی ضروریات سے بے نیاز ہو کر اسے کھل کر سیاست کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے تحریک انصاف کو اس فیصلے سے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا۔ جہاں تک موجودہ حکومتی اتحاد میں شامل گروہوں کا تعلق ہے تو اس فیصلے کے ساتھ ان کی رہی سہی سیاست کا پردہ بھی چاک ہو گیا۔ یہ ایسا گناہ بے لذت ہے جس کی سیاسی سزا بہرحال انہیں ہی بھگتنا ہے۔ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو وہ آج بھی سیاست کا مرکز ہے اور آنے والے دنوں میں ان کی مرکزیت بڑھتی چلی جائے گی۔